السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے گھر والوں کو میری بیوی پسند نہیں تھی۔ امی اور بہنیں روز کہتی اسے طلاق دے دو۔ ان کی باتوں میں آ کر میں نے طلاق دے دی۔ بیوی آنکھوں میں آنسو لیے بولی ایسے مت کرو، پر میں نے اس کو طلاق دے کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور رات کو اندھیرے میں جاتے جاتے بد دعا دے کر چلی گئی۔ صبح بہن کی چیخوں سے پورا گھر دہل اٹھا۔ جب بہن کے پاس پہنچے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ میرا نام حسن ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہمارے گھر میں میری بہن اور والدین بھی رہتے ہیں۔ میرے گھر والوں کو میری بیوی پسند نہیں تھی، لیکن میں نے تو سونیا کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ شروع میں تو وہ اس شادی کے خلاف تھے، مگر پھر وہ مان گئے۔ مگر اب حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ میری ماں اور بہن تو مجھ پر غصہ کرتی اور کہتی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، مگر میں کیسے جان سے پیاری بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں؟ میرا من بھر آتا ہے جب وہ مجھے سونیا کو طلاق دینے کے لیے کہتی۔ وہ بھی ہر وقت یہی رٹ لگائے رہتی ہیں کہ میں اسے طلاق دوں۔ آج میں روز کی طرح جب دفتر سے گھر لوٹا تو ایک بار پھر سے میری ماں دباؤ ڈالنے لگی کہ میں سونیا کو طلاق دے دوں۔ میں تو پہلے ہی دفتر سے تھکا ہوا آیا تھا، میرا تو یہ سن کر دماغ ہی گھوم گیا۔ میں بھی آج ماں کے سامنے بول پڑا، ماں آپ کیوں ہر وقت سونیا کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ آخر اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بیچاری تو کسی سے کچھ کہتی بھی نہیں اور اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ میرا غصہ آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا تھا۔ میری ماں بھی مجھ سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ سارا دن تو اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے اور کوئی کام بھی نہیں کرتی، تو تم پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ کسی سے کچھ نہیں کہتی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ یہ کسی سے کچھ نہیں کہتی، مگر کوئی کام بھی تو نہیں کرتی۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں کہ میں گھر کے کام کرتی رہوں۔ ماں غصے سے چلانے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ تو پہلے ہی لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور سونیا کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ میرا تو سر پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے بھی 2-4 باتیں کی اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، مگر جب میں کمرے میں پہنچا تو سونیا کمرے میں موجود نہ تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ تو باہر بھی موجود نہ تھی۔ میں اسے سارے گھر میں آوازیں دینے لگا، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں اب پھر سے کمرے سے نکل کر نیچے آ چکا تھا۔ میری ماں اب بھی وہیں پر بیٹھی تھی، مگر اب ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ بھی تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ خود اٹھ کر تو کوئی کام نہ کرتی، تو پھر یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ اور پھر مجھے کچن میں کھڑی سونیا نظر آئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور وہ بالکل پرانے سے کپڑوں میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کرتی، تو اب وہ کچن میں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ میں بھی اس کے پاس گیا اور کچن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے نہ دیکھا تھا، وہ تو بس اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ہوش و آواز سے پرے بس کھانا بنانے میں لگی تھی۔ اچانک وہ کڑاہی میں چمچہ چلاتے چلاتے زمین پر گر پڑی۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ وہ عجیب نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ میں پوچھتا رہا، سونیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ مگر اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں چلانے لگا اور اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا، مگر کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ میں سمجھا کہ شاید ماں وہاں سے اٹھ چکی ہے اور اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، مگر جب میں سونیا کو باہوں میں اٹھائے باہر آیا تو وہ وہیں پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ آخر انہیں میری بیوی سے کیا دشمنی ہے۔ میں انہیں آوازیں دے رہا تھا، مگر انہوں نے میری کسی آواز کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں سونیا کو باہوں میں بھر کر وہاں لایا، وہ بالکل ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے آ کر اسے ایک صوفے پر لٹا دیا اور جلدی اپنے دوست کو فون کرنے لگا، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھا، مگر اس نے میری کال نہ اٹھائی۔ میرا دماغ کام نہ کر رہا تھا، میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں، اور سونیا کی طبیعت تو پل پل بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو فون کیا، کیونکہ اب اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا جس سے سونیا کی جان بچائی جا سکے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اب میری بہن بھی میری ماں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، مگر انہوں نے میری مدد نہ کی۔ یہاں تک کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے ساتھ سونیا کو لے کر ہسپتال چلے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ساری بات بہن پر چھوڑ دی۔ میں نے بہن سے بھی کہا کہ وہ میری مدد کر دے، مگر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ 10 منٹ کے اندر ایمبولینس ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سونیا کو اٹھایا اور ایمبولینس میں ڈال دیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔
مگر ہمیں ہسپتال پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا کیونکہ ہمارے گاؤں میں تو کوئی ہسپتال نہ تھا، اس لیے ہمیں شہر ہی جانا تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد ہم شہر کے ہسپتال میں پہنچے۔ سونیا اب بھی ہوش میں نہ آئی تھی۔ میری سانسیں بھی اب رکنے لگی تھیں کیونکہ میرا دل تو اس کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی اور مجھے اس بارے میں بھی کوئی جانکاری نہ تھی کہ آخر سونیا کو کیا ہوا ہے۔ فوراً ہی سونیا کو ICU میں بھرتی کر لیا گیا۔ میں برآمدے میں نم آنکھوں کے ساتھ اس کی صحت مندی کی دعا کر رہا تھا، مگر ابھی تک مجھے کوئی خبر نہ ملی تھی کہ سونیا ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس سے تو بخار ہے اور لگتا ہے آپ نے کوئی علاج نہیں کروایا۔ یہ تو ایک ایسا بخار ہوتا ہے جس میں پورا آرام کرنا ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیوی سارا دن گھر میں کام کرتی رہی ہے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں چونک گیا کیونکہ سونیا نے مجھ سے اپنی بیماری کا کوئی ذکر نہ کیا تھا اور یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے بھی اس کی خراب طبیعت محسوس نہ کی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ وہ ابھی ایک دن سونیا کو ہسپتال میں ہی رکھیں گے کیونکہ اس کی طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ اب مجھے سونیا کے پاس ہسپتال میں ہی رکنا تھا، مگر یہاں پر میرے رہنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ میں نے گھر فون کیا، فون بہن نے اٹھایا تھا۔ میں نے انہیں سونیا کی حالت کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ میرے لیے کھانا ہسپتال میں ہی لے آئیں اور سونیا کے لیے بھی پرہیز والا کھانا بنا کر لائیں کیونکہ آج ہمیں ہسپتال میں ہی رکنا تھا، مگر انہوں نے کوئی جواب دیے بنا ہی فون کاٹ دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ آخر میں تو ہر وقت اپنی بہن کے سارے کام کرتا تھا، تو پھر آج میری مدد کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ساری رات میں وہیں بینچ پر ٹھنڈ میں کانپتا رہا، مگر میرے گھر سے کوئی بھی کمبل اور کھانا لے کر نہ آیا۔ وہ تو میری بیوی کی نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ مجھے ہی بھول بیٹھے تھے۔ جب صبح ہوئی تو سونیا کی طبیعت اب کچھ سنبھل چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ میں اسے واپس گھر لے جا سکتا ہوں۔ اب سونیا کو ہوش بھی آ چکا تھا۔ یہ سن کر میں جلدی سے اس کے کمرے میں گیا تو اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ یہ وہ تھی جس سے میں نے کچھ مہینے پہلے ہی شادی کی تھی، بلکہ یہ تو بہت ہی کمزور اور نڈھال لڑکی تھی جو بستر پر پڑی بیمار سی لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آج سے کچھ مہینے پہلے کا نظارہ گھوم گیا جب ہماری شادی نہ ہوئی تھی۔ میں نے سونیا کو پہلی بار اپنے ایک دوست کی شادی میں دیکھا تھا۔ جس سے میری دوست کی شادی تھی وہ سونیا کی سہیلی تھی، اس لیے سونیا بھی اس کی شادی میں آئی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو ایک ہی جھلک میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر آج جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل ہی مرجھایا ہوا تھا۔ وہ یہ بالکل بھی نہ تھی جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنے لگا۔ میری بیوی مجھے دنیا جہان سے پیاری تھی اور وہ اس وقت ایسی حالت سے گزر رہی تھی جس سے میں انجان تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کا بخار اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ کوئی بخار نہ تھا، بلکہ اس سے تو کسی انسان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے سونیا سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، مگر اس نے تو کوئی جواب ہی نہ دیا۔ وہ تو بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، سونیا مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ تھی تو تم کام کیوں کرتی رہی؟ مگر اس میں تو بولنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ وہ تو جیسے ہونٹ سلے ہوئے پڑی تھی۔ پھر جب ہمت کر کے بولی تو مجھے یقین نہ ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، مگر میری ماں نے کچن میں کھانا بنانے کے لیے بھیج دیا۔ اسی کی وجہ سے اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی۔ ماں کے بارے میں ایسی بات سن کر تو مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ آخر وہ ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ کچھ ہی دیر کے اندر ہی میں سونیا کو لے کر گھر پہنچا۔ جب میں گھر گیا تو میری ماں اور بہن گھر پر موجود نہ تھیں، بلکہ بابا اکیلے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے ماں اور بہن کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، بیٹا صبح سے گئی ہیں پارٹی میں، ابھی تک واپس نہیں آئیں۔ اب تو دوپہر ہونے والی تھی اور میں یہ سن کر حیران ہو گیا کہ صبح صبح کون سی پارٹی ہوتی ہے، مگر میں نے اس بات پر دھیان نہ دیا اور سونیا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ اس سے تو چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ اسے پورا آرام چاہیے تھا۔ میں اسے کمرے میں لٹا کر باہر آیا اور اس کے لیے پرہیز والا کھانا بنانے لگا کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ زیادہ مسالے دار کھانا نہ کھائے۔ ماں اور بہن تو موجود نہ تھیں، اس لیے مجھے ہی کھانا بنانا پڑا۔ آج میں دفتر بھی نہ گیا تھا۔ بار بار دفتر سے بھی فون آ رہے تھے، مگر میں نے 2 دن کے لیے چھٹی لے لی تھی
میں کچن میں کھڑا سونیا کے لیے سوپ بنا رہا تھا کہ اچانک میری ماں وہاں آئی اور کہنے لگی، واہ بیٹا، تم تو بیوی کے نوکر ہی بن گئے ہو۔ وہ مجھ پر طعنہ کستے ہوئے ہنس رہی تھیں۔ میری بہن بھی وہیں پر موجود تھی۔ میں تو ان پر غصہ کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے خراب طبیعت کے باوجود بھی میری بیوی کو کچن میں کھانا بنانے کے لیے بھیج دیا، مگر اس سے پہلے میں کچھ کہتا وہ تو مجھ پر ہی طعنے کسنے لگیں۔ ماں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک تو میں ہسپتال سے تھکا ہوا آیا ہوں اور آپ نے میرے پاس کھانا بھی نہ بھیجا تھا۔ اب آپ صبح سے گھر سے بھی غائب تھیں۔ اگر میں اپنی بیوی کے لیے کچھ بنا لوں گا تو اس میں کون سی آفت آ جائے گی؟ وہ میری بیوی ہے، وہ بھی تو ہر وقت میرے کام کرتی رہتی ہے۔ اگر آج میں اس کے لیے کچھ بنا دوں گا تو میری عزت میں کوئی کمی نہ ہو جائے گی۔ میں نے ماں سے کہا تھا، مگر انہیں میری کسی بات سے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ اور بہن چپ چاپ کچن سے ہی باہر نکل گئیں۔ انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا کہ میں کل کا تھکا ہارا کچن میں کھڑا کام کر رہا ہوں۔ ان سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ میری ذرا سی مدد ہی کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سوپ بنا چکا تھا اور میں نے سونیا کو پلا بھی دیا تھا۔ اب وہ دوا کھا کر آرام کر رہی تھی، تو میں بھی گھر سے باہر نکل آیا کیونکہ مجھے کچھ اور دوائیاں سونیا کے لیے لینی تھیں۔ دن گزرتے گئے، سونیا کی طبیعت اب کچھ سنبھل چکی تھی۔ وہ پھر سے کام پر لگ گئی اور میں بھی دفتر جانے لگا۔ آئے دن مجھے ماں پریشان کرتی کہ سونیا کو طلاق دے دو ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، مگر میں کسی بھی حالت میں سونیا کو طلاق نہ دینا چاہتا تھا۔ وہ میرے دل کے اتنے قریب تھی جتنی میری ماں بھی نہ تھی، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ برے وقت میں میری ماں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ میں سارا دن دفتر میں گزارتا، جب شام کو گھر لوٹتا تو سونیا تھکان کی وجہ سے ٹوٹی پھوٹی سی بستر پر لیٹی ہوتی۔ اب تو ہمارے درمیان کوئی بات چیت بھی نہ ہوتی تھی۔ میں بھی اسے پریشان نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ گھر کا کام کر کے تھک جاتی تھی۔ ابھی اس کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا سونیا کا لگ بھگ 2 مہینے کا علاج جاری رکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اس کی طبیعت پوری طرح سے ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر نے کام کرنے سے بھی سختی سے منع کیا تھا، مگر میرے گھر میں تو سونیا کے علاوہ کوئی کام نہ کرتا۔ آج جب میں دفتر سے واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں پھر کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ سونیا صفائی کر رہی ہے۔ میں نے سونیا سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی؟ تو وہ چپ رہی کیونکہ میری ماں بھی وہیں پر موجود تھی۔ اگر وہ میری ماں کے خلاف کچھ کہتی تو وہ پھر سے غصہ کرنے لگتی، اس لیے وہ بیچاری چپ رہی۔ میری ماں اور بہن وہاں سے چلی گئیں۔ پھر میں نے سونیا سے پوچھا کہ آخر تم ان دونوں کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، کیونکہ کتنے دن ہو گئے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، مگر انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ میں گھر کا کام کروں۔ جب وہ گھر واپس آئیں گی تو انہیں کھانا بھی تیار چاہیے، اس لیے ہی میں گھر پر رکی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف میری ماں اور بہن مجھ سے سونیا کی برائیاں کرتی ہیں تو دوسری طرف سونیا مجھے ماں اور بہن کے بارے میں ایسی باتیں بتاتی ہے کہ میرا دل ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ میں دفتر سے تھکا ہوا آیا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور سونیا بیچاری کام کرتی رہی۔ آج میں جلدی لوٹ آیا تھا کیونکہ میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ آتے ہی میں اپنے کمرے میں سو گیا۔ مجھے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ سونیا کب تک کام کرتی رہی اور کب آ کر میرے پاس سوئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ تھکی ہاری سی میرے ساتھ ہی بستر پر سو رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ بالکل بھی پہلے جیسا نہ لگتا تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ بہت کمزور ہو چکی تھی اور یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ جب وہ اپنے والدین کے گھر رہتی تو وہ بڑی پیاری تھی۔ اب دن بہ دن اس کی خوبصورتی کم ہوتی جا رہی تھی اور یہ سب اتنا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھا کیونکہ ہمارا گھرانہ بہت امیر نہ تھا، مگر سونیا ایک کھاتے پیتے گھرانے سے جڑی تھی۔ اس کے والدین تو اس شادی کے لیے راضی ہی نہ تھے کیونکہ میں اتنا نہ کماتا تھا، مگر سونیا مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے ہی اس نے اپنے والدین کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کی تھی، مگر میں اسے وہ خوشیاں نہ دے پایا تھا جن کی وہ حقدار تھی۔ ماں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سونیا بالکل آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ وہ تو آپ کی بہت عزت کرتی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں۔ میں ہرگز بھی یہ بات نہیں مان سکتا۔ آج جب میں ماں کے کمرے میں آیا تو وہ پھر سے شکایت لے کر بیٹھ گئیں کہ سونیا نے انہیں گالیاں دی ہیں۔ بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، بے شک اپنی بہن سے پوچھ لو، یہ بھی اس وقت یہیں پر موجود تھی۔ میں نے سونیا سے بس اتنا کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا دو، تو وہ مجھے گالیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ کیا تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، خود ہی جا کر پانی لے لو۔ بس یہی بات ہوئی تھی ہمارے بیچ، بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟
میں تو تم سے پہلے ہی کہتی آئی ہوں کہ تمہاری بیوی کوئی اچھی عورت نہیں، مگر تم تو میری بات ہی نہیں سنتے۔ ماں یہ بات کہہ کر منہ دوسری طرف پھیر گئی۔ میں نے بہن سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگی کہ ماں سچ کہہ رہی ہے۔ میری بہن مجھ سے بڑی تھی مگر اب تک اس کی شادی نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی پوری کر چکی تھی اور اب گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں نے ایک دو بار جاننے والے سے اس کے رشتے کی بات کی، وہ لوگ بھی مان گئے، مگر میری بہن نہ مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں بھی چپ ہو جاتا۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، میں اس پر زبردستی نہ کر سکتا تھا۔ ماں اور بہن کی باتیں سن کر میں کمرے سے باہر نکل آیا، مگر میں نے سونیا سے کچھ نہ کہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ اگر میں اسے کچھ کہتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ سونیا کی یہ حالت دیکھی ہی نہ جاتی تھی۔ وہ دن بہ دن تھکی اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دو بار اس سے پوچھا بھی صحیح، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ایک بار پھر سے سونیا کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سونیا کا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مجھے اسے دوسرے شہر جا کر دکھانا ہوگا، مگر میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ میں اسے کسی دوسرے شہر علاج کے لیے لے جا سکتا، اس لیے مایوس ہو کر گھر آ گیا۔ راستے میں مجھ سے سونیا نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے ایک دوست سے ادھار لے کر تمہیں دوسرے شہر لے جاؤں گا، تو وہ مجھے منع کرنے لگی کہ آپ میری وجہ سے ادھار نہ لیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مجھے اس پر بڑا پیار آیا۔ مجھے تو یقین ہی نہ ہوتا کہ میری بیوی اتنی اچھی ہے۔ ایک طرف میری ماں مجھے اس کے بارے میں اتنا سب بتاتی اور دوسری طرف وہ بالکل ویسی دکھائی نہ دیتی۔ میں اب پاگل ہونے کو تھا۔ ایک طرف سونیا کا پیار تھا اور دوسری طرف ماں کی عزت۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کس کی بات مانوں اور کس کی نہیں۔ سونیا کی بات پر بھی میں چپ ہو گیا، کیونکہ میں تو بس ایسے ہی ادھار لینے کی بات کر بیٹھا تھا۔ حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری دوست میری مدد نہ کریں گے، کیونکہ وہ بیچارے بھی میری طرح تنگی کی چکی میں پس رہے تھے۔ حالانکہ میں سارا دن دفتر میں کام کرتا، مگر میری تنخواہ اتنی نہ تھی کہ میں اپنا گھر بھی چلاتا اور اسی میں سب کچھ بچا کر بھی رکھوں۔ سارے پیسے تو گھر کے خرچے میں ہی لگ جاتے تھے، تو میں مشکل وقت کے لیے کہاں سے بچا کر رکھتا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم گھر پہنچ گئے۔ سب بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ابو کہنے لگے کہ آؤ تم لوگ بھی کھانا کھاؤ۔ میں بھی ابو کی بات پر سونیا کو لے کر وہیں پہنچ گیا، مگر میں حیران تھا کہ میری ماں اور بہن نے سونیا سے اس کی طبیعت کے بارے میں نہ پوچھا تھا۔ میں نے بھی انہیں نہ بتایا اور سونیا بھی چپ بیٹھی رہی۔ میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ مجھے میری ماں کی کال آئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہاری بہن بھی گھر پر نہیں ہے، اور میں نے سونیا سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، تو اس نے مجھے 100 باتیں سنائیں۔ بیٹا اگر تمہارے پاس وقت ہے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میری طبیعت اب بہت بگڑ رہی ہے۔ ماں کی بات سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا کہ آخر سونیا میری ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میں نے ماں کو کہا کہ میں کچھ ہی دیر میں گھر آ رہا ہوں اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ مجھے غصہ آیا تھا، میرے سامنے تو وہ بڑی اچھی بنتی تھی، تو پھر آج میری ماں کے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا؟ اگر وہ میری ماں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ میں جلدی جلدی دفتر کا کام ختم کرنے لگا۔ جب میں باس کے پاس چھٹی لینے گیا تو باس نے مجھے اور کام تھما دیا اور کہا کہ آج تمہیں وقت سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی، کیونکہ آج بہت کام ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا من بھر آیا۔ ادھر میری ماں بیمار تھی اور میں یہاں پر بیٹھا کام کر رہا تھا، مگر میں کچھ کر بھی نہ سکتا تھا۔ میں جلدی جلدی وہ کام بھی ختم کرنے لگا، مگر وہ کام اتنا تھا کہ مجھے شام ہی ہو گئی اور اب تو دفتر کی چھٹی کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری ماں بالکل ٹھیک بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے ذرا چکر آ گئے تھے، مگر اب میں ٹھیک ہوں، تو میں بھی خوش ہو گیا۔ مگر میں سونیا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں کمرے میں گیا تو وہ الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا احساس نہیں میری ماں کو یوں بیماری میں چھوڑ کر تم یہاں پر کھڑی ہو؟ اگر انہیں ہسپتال لے جاتی تو کیا ہوتا؟ شکر ہے کہ اب تو ان کی طبیعت اپنے آپ ہی سنبھل چکی ہے۔ میں آتے ہی اس پر چلانے لگا تھا۔ میرا یہ روپ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، ماں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں تو سارا دن گھر کا کام کرتی رہی اور وہ بھی آرام سے بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی، ان کی تو طبیعت ہی بگڑی نہ تھی۔
سونیا کی بات سن کر میرا دل کرتا کہ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ ایک طرف ماں کہتی کہ سونیا نے انہیں ہسپتال لے جانے سے منع کیا اور دوسری طرف سونیا کہتی کہ ماں کی تو طبیعت ہی بگڑی نہ تھی۔ میں جلدی سے بیگ وہیں پر پٹک کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اب میں گھر میں نہ رہ سکتا تھا۔ میرا گھر تو کوئی اکھاڑا بن چکا تھا جہاں ہر وقت جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ میں اپنے دوست کی دکان پر آ گیا، اسی کے ساتھ بیٹھ کر ہی میں نے کھانا کھایا، کیونکہ گھر میں تو مجھ سے کسی نے کھانے کا ہی نہ پوچھا تھا، اور میں نے اسے اپنی ساری پریشانی بھی بتائی۔ وہ بھی حیران تھا کہ آخر سچ کیا ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے گھر پر نظر رکھوں اور دیکھوں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ اس کی بات میری بھی سمجھ میں آ چکی تھی، مگر میں یہ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو سارا دن ہی دفتر میں رہتا اور جب لوٹ کر آتا تو ہر کوئی مجھ سے شکایتیں کرنے لگتا۔ مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں اب کوشش کروں گا اور اپنے گھر پر نظر رکھوں گا، کیونکہ اب مجھ سے یہ حالات اور برداشت نہ ہوتے تھے۔ میں رات دیر تک اپنے دوست کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ میرا تو دل ہی نہ کرتا کہ میں گھر جاؤں، مگر مجھے گھر تو جانا ہی تھا، آخر کب تک باہر رہتا۔ اب رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں گھر آیا تو سارے گھر میں سناٹا تھا، سب سو چکے تھے۔ میں بھی چپ چاپ آ کر سو گیا۔ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ سونیا اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ میرے کپڑے بھی اس نے استری کر کے رکھ دیے تھے اور خود شاید ناشتہ بنانے کے لیے جا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں پھر سے سوچنے لگا کہ سونی ایک اچھی لڑکی ہے، وہ بالکل بھی میری ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ جب وہ میرا اتنا دھیان رکھتی ہے تو ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ میں تیار ہو کر نیچے پہنچا۔ سونیا ناشتہ بنا چکی تھی، سبھی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، کسی نے کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ ناشتہ کرتے رہے۔ میں بھی ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکل آیا۔ سارا دن بڑا بیزی گزرا، کیونکہ آج بھی دفتر میں بہت کام تھا۔ دراصل ہمارے دفتر میں ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا اور اسی کے سلسلے میں ہی ہر کوئی کام میں تھا۔ سارا دن میں گدھوں کی طرح کام کرتا رہا اور جب گھر آیا تو ایک جھگڑا پھر سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میری بہن اور سونیا آپس میں بحث کر رہی تھیں، نہ جانے وہ کس بات پر اتنا لڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بھیا دیکھو، اپنی بیوی کو مجھ پر الزام لگاتی ہے کہ میں نے اس کے کمرے سے کچھ اٹھایا ہے۔ یہ کہتے کہتے میری بہن رونے بھی لگی تھی۔ مجھے سونیا پر بڑا غصہ آیا کہ آخر وہ میری بہن پر ایسا الزام کیسے لگا سکتی تھی۔ وہ بھی تو ہمارے گھر تھی، وہ تو اپنے گھر میں چوری کیوں کرے گی۔ جب میں نے سونیا سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کی بہن ہمارے کمرے سے پرفیوم اٹھا کر جا رہی تھی، اور جب میں نے ان سے واپس مانگا تو یہ مکر گئیں۔ سونیا کی بات سن کر میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا من کیا کہ میں پھر سے واپس دفتر چلا جاؤں، وہیں پر ہی چین سے بیٹھا تھا۔ جب گھر آتا تو میرا جینا ہی دوبھر ہو جاتا۔ میں نے کسی سے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کھانا بھی نہ کھایا اور سو گیا۔ بیٹا، تمہاری بیوی تمہارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ وہ تمہارے ابو کو بھی گالیاں دیتی ہے اور مجھے بھی گالیاں دیتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم اسے طلاق دو۔ میں ایک بار پھر سے تمہاری شادی کرواؤں گی اور اس بار چاند جیسی دلہن لاؤں گی تمہارے لیے۔ ماں کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ سونیا ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ میرے ابو کو گالیاں کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے سونیا پر غصہ آیا اور اس کی گال پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ابو کو گالیاں دینے کی اور میری ماں کو تنگ کرنے کی؟ اب میری ماں مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تم نے اپنی عادت نہ بدلی تو میں ان کی بات مان لوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آیا۔ میں صحن میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ میں نے اپنے دوست کو فون لگایا۔ میرے دوست نے مجھے صلاح دی کہ میں اپنے گھر میں کیمرہ لگوا لوں، اس طرح دفتر میں ہوتے ہوئے بھی میں اپنے گھر پر نظر رکھ سکوں گا۔ مگر میں نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ کوئی اپنے گھر میں بھی کیمرے لگواتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کو ٹال دیا۔ وہ کہنے لگا، حسن میں تو بس تمہیں ایک صلاح ہی دے رہا تھا، اگر تمہیں پسند نہیں تو تمہاری مرضی۔ اس کی بات مجھے پسند نہ آئی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ہر روز گھر میں کوئی نہ کوئی تماشا لگ جاتا۔ ماں الگ مجھ سے ناراض تھی اور سونیا الگ کہتی کہ میں اس کی بات نہیں سنتا، اور سونیا کہتی کہ میں اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ میری بہن اب گھر والوں سے الگ رہنے لگی ہے۔ اکثر ہی اس کے کمرے سے آوازیں آتی رہتی، ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ ایک دو بار میں نے اس سے پوچھا، مگر وہ کہنے لگی، بھیا ایسی بات نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر مجھے کوئی غلط فہمی نہ ہوئی تھی، میں بچہ نہ تھا کہ یہ نہ سمجھ سکتا کہ وہ اب گھر والوں سے دور بھاگتی ہے۔ آئے دن اپنی سہیلیوں کا کہہ کر گھر سے نکلتی رہتی تھی، مگر یہ راز بھی مجھ پر نہ کھل سکا۔ وہ میری بڑی بہن تھی، اس پر مار پیٹ بھی نہ کر سکتا تھا، اسی لیے چپ رہا۔ ایک دو بار میں نے ماں سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی کہنے لگی، حسن یہ زہر تیرے دماغ میں تیری بیوی نے بھرا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، تو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی بہن پر شک کر رہا ہے۔ ماں تو
تو پھر سے سونیا کی بات لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ حالانکہ سونیا نے مجھ سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا تھا۔ میں نے ماں سے بھی کہا کہ سونیا تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ تو میں نے خود ہی محسوس کیا ہے، مگر ماں اپنی ضد پر اڑی رہی اور کہتی رہی کہ ضرور ہی تمہاری بیوی نے تمہیں بھڑکایا ہے، اسی لیے تم اپنی بہن کے خلاف ہو رہے ہو۔ کافی دیر تک ماں سے بحث کرتا رہا اور پھر ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آج بھی میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سونیا کو طلاق دے دوں، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں سونیا کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا، وہ جیسی بھی تھی میری بیوی تھی، اور ابھی تک تو میں اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت حاصل نہ کر پایا تھا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ میرے والدین کے ساتھ غلط کرتی ہے۔ اب میری ہمت جواب دے گئی۔ ایک بار پھر سے میں اپنے دوست کی دکان پر موجود تھا۔ وہ بھی میری روز روز کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک بار پھر سے مجھ سے کہنے لگا، اصل میں تو تمہیں یہی صلاح دوں گا کہ تم اپنے گھر میں کیمرے لگوا لو، اگر زیادہ دنوں کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی لگوا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون تمہیں بھڑکا رہا ہے۔ اس بار اس کی بات پر میں بھی چپ ہو گیا، کیونکہ میں کیمرے لگوانے کے بارے میں سوچنے لگا تھا، مگر میرے تو پاس کیمرے لگوانے کے بھی پیسے نہ تھے۔ تو میرے دوست نے کہا کہ اس کے گھر پر ایک پرانا کیمرہ پڑا ہے، وہ میں اپنے گھر میں لگوا لوں، مگر میں نے اس سے کہا کہ ایک کیمرے سے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا، کمروں میں نہ صحیح تم باہر تو کیمرہ لگوا ہی سکتے ہو، سارا دن تو سب اپنے کمروں میں نہیں رہتے۔ میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ سارا دن تو کوئی بھی کمروں میں نہ رہتا، بلکہ ہمارے گھر میں تو صرف سونے کے لیے ہی سب کمروں میں جاتے تھے، اس کے علاوہ سب بیٹھک میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے کمروں کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹی وی بیٹھک بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی کچن تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ادھر ہی کیمرہ لگا دوں گا، مگر میں کسی کو بھی اس کیمرے کے بارے میں بتانا نہ چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جو بھی میں دیکھوں وہ بالکل سچ ہو۔ اگر کسی کو بھی اس کیمرے کے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہر کوئی اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب گھر پر کوئی نہ ہو اور میں کیمرہ لگوا دوں۔ وہ دن بھی جلدی آ گیا، کیونکہ اس دن سونیا اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، بہن اور ماں بھی بازار گئے ہوئے تھے۔ میرے ابو تو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے، اس دن بھی وہ کمرے میں سو رہے تھے، تو میں نے کمرہ ٹی وی لاؤنج کے بالکل سامنے لگا دیا۔ وہ ایسی جگہ پر لگا تھا کہ سارا ٹی وی لاؤنج ہی کیمرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھے جلدی تھی کہ کب سچائی میری آنکھوں کے سامنے آئے اور پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ اب کیمرے کو لگ بھگ 3 دن ہو چکے تھے۔ میں ہر رات کو ہی کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھتا، مگر مجھے اس میں ایسا کچھ نظر نہ آتا جس سے پتہ چل سکے کہ آخر غلطی کس کی ہے۔ اب تو لگ بھگ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور ہر روز ہی میں کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھتا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پاتا تھا۔ 1-2 بار تو ان میں بحث ہو رہی تھی، مگر کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہ کی جس سے مجھے پتہ چلتا۔ اب جب میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو بہن کی فون پر کال آ رہی تھی، مگر میں بہت بیزی تھا، اس کی کال نہ اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پھر سے مجھے کسی کام پر بھیج دیتی اور ایک بار پھر سے مجھے میرے سر سے ڈانٹ کھانی پڑتی۔ مگر جب اس کی کال بڑھتی گئی تو میں نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، مگر اس نے جو خبر مجھے بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں دفتر سے نکل آیا اور گھر پہنچ گیا۔ جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں سیڑھیوں کے بالکل پاس گری ہوئی ہے اور ان کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے اور وہ درد سے کراہ رہی تھیں۔ مگر جب بہن نے مجھے بتایا کہ سونیا نے ماں کو سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے تو غصہ میرا آسمان کی اونچائیوں کو چھونے لگا۔ مجھے تو یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ سونیا میری ماں کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ میری ماں ہوش میں تھی مگر درد سے چلا رہی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کس نے کیا تو انہوں نے کچھ نہ بولا، بس ایک انگلی سے سونیا کی طرف اشارہ دیا۔ اب ثابت ہو چکا تھا سونیا ہی مجرم ہے۔ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں سونیا کو طلاق دے دوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، میں ابھی اسے کیسے طلاق دے سکتا تھا۔ خیر میں ماں کو دوائی دلوا کر لے آیا تھا۔ پھر گھر آ کر ماں دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں نے ماں سے بھی یہی کہا کہ طلاق کے کاغذ بنواؤں گا اور پھر اسے طلاق دے دوں گا، مگر میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے پہلے ہی یہ سب کر رکھا ہے، کیونکہ میں تو کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، مگر تم میری مانتے نہیں تھے۔ میں نے طلاق کے کاغذ پہلے ہی تیار کروا رکھے تھے۔ وہ درد سے کرا بھی رہی تھیں اور کہہ بھی رہی تھیں۔ یہ سن کر بہن جلدی سے ماں کے کمرے کی طرف گئی اور طلاق کے کاغذ لے کر آ گئی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں، مگر سب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ انہوں نے مجھ پر زور ڈالا کہ میں طلاق دے دوں، مگر سونیا روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے طلاق مت دو۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ماں کو دھکا نہیں دیا، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں،
مگر میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس وقت تو میرے دماغ پر غصہ سوار تھا۔ میں نے بھی سامنے پڑے کاغذوں پر دستخط کر دیے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ جب میں کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہن سونیا کو گھر سے نکال رہی ہے، مگر وہ گھر سے نہ نکل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ مگر مجھے اس وقت اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ کس طرح دکھاوا کر کر کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آج سچ سامنے آ گیا تھا، اصلی قصوروار سونیا ہی تھی جس نے میرے گھر والوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ پھر وہ رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکل گئی اور میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ مجھے تو یہ سوچ بھی نہ آئی کہ میں نے گھر میں کیمرہ لگا رکھا ہے اور مجھے اسے دیکھنا چاہیے کہ اصلی سچ کیا ہے، کیونکہ جب میں نے اپنی ماں کی حالت دیکھی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے سونیا کو طلاق دے ہی ڈالا، کیونکہ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے میری ماں کے ساتھ اتنا برا کیا تھا تو میں کیسے اس کے ساتھ آگے کی زندگی گزار سکتا تھا۔ اب بھی مجھے یہ خیال نہ آیا تھا کہ میں کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ لوں، اور پھر میں سو گیا۔ میری بہن کی چیخ کی وجہ سے کھلی وہ صبح کا وقت تھا اور بہن کے کمرے سے لگاتار چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دوڑتا ہوا ان کے کمرے میں گیا تو وہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگیں کہ بھیا اشفاق نے مجھے طلاق دے دیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس اشفاق کی بات کیوں کر رہی ہیں اور ان کی شادی کب ہوئی۔ میری ماں بھی اب وہاں پر آ چکی تھی۔ وہ بھی میری بہن سے پوچھنے لگی تھیں کہ آخر کیا ہوا، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھیں، بس یہی کہے جا رہی تھیں کہ میری زندگی برباد ہو گئی، اشفاق نے مجھے طلاق دے دیا، اب میں کہاں جاؤں گی۔ ہم اس سے پوچھتے رہے کہ وہ کس اشفاق کی بات کر رہی ہیں۔ اس نے تو آج تک کسی اشفاق کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو پھر اس نے شادی کب کی تھی؟ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کب سے اپنے کالج کے دوست کے ساتھ رابطے میں تھی، وہ بہت زیادہ قریب تھا، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے اس لیے ہمیں نہیں بتایا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اتنے غریب لڑکے سے ان کی شادی کبھی بھی نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس کا باپ لوگوں کے گھروں میں نوکری کرتا تھا۔ اور اب صبح سویرے ہی اشفاق نے میری بہن کو طلاق کے کاغذ بھجوا دیے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اشفاق کی تصویر دکھائیں، تو وہ جلدی سے اپنا موبائل لے آئیں۔ جب میں نے اشفاق کی تصویر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میرا سالہ تھا، یعنی اشفاق کا بڑا بھائی، مگر آج تک وہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اس لیے ہی میری بہن اسے نہیں جانتی تھی، کیونکہ اشفاق زیادہ تر باہر کے شہروں میں ہی رہتا تھا۔ کچھ وقت پہلے ہی وہ میاں چنو آیا تھا، شاید تبھی میری بہن نے اس سے شادی کی تھی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ اپنی پڑھائی پوری کر کے دوسرے شہر نوکری کے لیے چلا گیا تھا، مگر مجھے سن کر حیرانی ہوئی تھی کہ اشفاق تو اپنا بہت بڑا کاروبار چلاتا تھا، کچھ وقت پہلے ہی اس نے اپنا کاروبار یہیں سیٹل کر لیا تھا، تو پھر وہ اتنا غریب کیسے ہو سکتا ہے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھوں۔ میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ جو میں نے دیکھا وہ میرے مرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ ماں سیڑھیوں سے اتر کر جا رہی تھی، سونیا اپنے کمرے سے نکلی ہے اور نیچے کی طرف آنے لگتی ہے۔ اچانک میری بہن اپنے کمرے سے نکلتی ہے اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے، مگر وہ دونوں یہ نہیں جانتی تھیں کہ میری بہن ان کے پیچھے ہے۔ جب وہ سیڑھیوں کے بالکل بیچ میں پہنچتے ہیں تو آپی نے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ دھڑام سے سامنے چلتی میری ماں پر گر گئی۔ اس کے گرنے کی وجہ سے تو ماں بھی نیچے گر گئی اور ان کا سر پھوٹ گیا۔ سونیا کو کچھ نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ایک سیڑھی سے ہی گری تھی، مگر ماں تو لگ بھگ 6-7 سیڑھیوں سے ہی نیچے گر گئی تھی۔ اس کے بعد آپی بھاگتے ہوئی ماں کی طرف آئیں اور کہنے لگی کہ بھابھی نے آپ کو دھکا دے دیا ہے، مگر میری ماں یہ سب کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ تو درد سے کرا رہی تھی اور سونیا کو گالیاں دینے لگیں۔ سونیا نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، شاید میرا پیر پھسل گیا تھا، مگر میری بہن اور ماں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری معصوم بیوی تو یہ بھی نہیں سمجھ پائی کہ آپی نے اسے دھکا دیا ہے۔ ساری سچائی سامنے آ چکی تھی۔ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اصلی قصوروار تو میری بہن تھی۔ اور اس کے بعد میری ماں جو ہر وقت ہی مجھ سے کہتی رہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اپنی بہن کے کمرے میں ہی پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ماں انہیں دلاسا دے رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی رو رہی ہیں۔ میں نے جا کر وہ ریکارڈنگ چلا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ دیکھ کر تو آپی کو پسینے آنے لگے۔ ماں بھی یہ دیکھ چکی تھی کہ آپی نے ہی سونیا کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ گری اور ماں سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس سب میں سونیا کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میری بہن مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے سونیا پسند نہیں تھی، اس لیے میں چاہتی تھی
کہ آپ اسے طلاق دے دیں۔ اس دن میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ جو پہلے ہی رو رہی تھی اب اور بھی زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری تو زندگی ہی لٹ گئی۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے اپنے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، مگر اب اشفاق کا معاملہ نہ سلجھا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا اور اشفاق کے بارے میں پتہ کرنے لگا تو پتہ چلا اشفاق میری بہن کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، مگر اس نے بہن سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ وہ غریب ہے، کیونکہ وہ میری بہن کی وفاداری دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بہن غریبی کی وجہ سے اسے چھوڑ تو نہیں دیتی۔ پھر وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک چلا گیا اور جب واپس آیا تو آپی کے ساتھ چھپ کر شادی کر لی۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سمیہ میری ہی بہن ہے، مگر اس نے اس لیے چھپ کر شادی کی تھی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کی شادی سمیہ کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ رواج تھا کہ اگر ایک گھر میں بہن کی شادی ہو جاتی تو وہاں پر بھائی شادی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی وجہ سے ہی ان دونوں نے چھپ کر شادی کی تھی۔ مگر سمیہ یہ سب نہیں جانتی تھی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے ہی چھپ کر شادی کر رہا ہے، اور اب جب میں نے اس کی بہن کو طلاق دیا تو اس لیے اس نے سمیہ کو بھی طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ یہ سب اس کے ایک دوست سے پتہ لگا تھا۔ وہ دوست کسی زمانے میں میرا بھی جاننے والا تھا، اس لیے اس نے مجھے ساری بات بتا دی۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، اور وہ بھی بہن اور ماں کے دھوکے میں آ کر۔ مگر آج ساری سچائی سامنے آ چکی تھی۔ اصلی قصوروار تو وہ دونوں ہی تھے۔ میں نے پھر سونیا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ آج تک میں اکیلی زندگی گزار رہا ہوں اور اس وقت کو کوس رہا ہوں جب میں نے اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی بہن اور ماں سے بات بھی نہیں کی۔ ان کی عزت میرے دل سے اب ختم ہو چکی ہے۔ میں چپ چاپ دفتر سے گھر لوٹتا ہوں اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، اور اس کے بعد صبح پھر دفتر چلا جاتا ہوں۔ میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ میرے دل کی دنیا ہی اجڑ چکی ہے۔ سونیا کے بھائی نے اس کی شادی اپنی حیثیت کے لوگوں میں کر دی اور اس کے بچے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، مگر میں آج تک اکیلی زندگی جی رہا ہوں، اور یہ سب میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں نہ آتا تو آج میں بھی سونیا کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا، مگر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا، کیونکہ ایک بار جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔